بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کا ظہور۔ امام مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ مفتی ابو لبابہ منصور نے کتاب تجلیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ایسی ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946-47 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی، لیکن اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے اسے 1973 میں تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد 1973 میں ملک اور ریاست کی حیثیت سے 2023 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 50 سال پورے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نیز نسانی میں جس غزوہ کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان، افغانستان اور مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقہ پر برسر پیکار ہوگی، تو حالیہ خبریں جو آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ دجال کے خروج کے آثار۔ قابل غور بات تو یہ بھی ہے کہ کرونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر باقاعدہ 24 نیوز والوں نے ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے اور ملک بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشیل اعلان بھی غالباً اسی سال ہوگا۔ اس سے ایک سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر پابندی بھی بنا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ شاہ بادشاہ سلمان کی عمر 86 سال ہے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2023 تک پورے ہو چکے ہیں۔ نیز ایک عرب عالم شیخ صادق المغلسی المیرانی، انہوں نے 24 کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کہی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 2025 کافی اہم ہے۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کے جہادی تنظیموں کے فکر مند لیڈران اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس کے لیے ان کی تلاش میں ہیں۔ کافی دن پہلے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ امام مہدی کا ظہور 2025 میں ہوگا، اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کسی طرح انہیں پہچان سکیں۔ مولانا سجاد نعمانی حضرت نے سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ پیش کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے، اور سورہ کہف 15 سپارہ کی نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف سے ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچا میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا۔ اب ہم
حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ حضرت امام مہدی اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے، اور اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل مطلب 45-46 ہجری، جو انگریزی سال کے حساب سے 2024-25 بنتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے، یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، پھر غزوہ ہند ہوگی، پھر ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا، پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا، جیسے گستاخ، لعنتی اور قادیانی وغیرہ۔ پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی کے لشکر سے لڑنے چلے گا، تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضاء پر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا۔